کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں پکڑ سکتی. یہ تمہارا گندا قانون ہوگا. اسلام کے قانون کے اندر علی بھی کٹہرے میں آیا, عمر بھی کٹہرے میں آیا. تاریخ پڑھو, عمر کٹہرے میں آیا. قاضی نے پوچھا حضرت عباس سے, عباس بتاؤ کیا کیس ہے؟ کہا جی عمر نے میرے گھر کا پرنالہ اکھاڑا ہے اور اکھاڑ کر دوسری طرف میری اجازت کے بغیر لگایا. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر تو نے کیوں اکھاڑا؟ غور کیجئے. عمر نے کہا کہ قاضی القضات کے سامنے جواب یہ دیا کہ میں نے رفاع عامہ کے تحت عوام کی سہولت کی خاطر, عوام کی ضرورت کی خاطر, نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے, نمازیوں کے کپڑوں کا خیال اس وقت کا حکمران کرتا تھا. اور آج آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو مسجد کے ارد گرد دریائے نیل بہہ رہے, ماشاءاللہ پانی ہی پانی. اور میرے خیال میں اللہ جھوٹ نہ بلائے, آج 15 دن ہو گئے ہم درخواستوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اتنا سا پائپ ہمارا بیٹھ گیا ہے, اس کو بدلنے کے لیے ہم اس غریب قوم کے پاس, اس غریب حکمرانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میں تو غریب تھا ہی, آپ مجھے تو چندہ نہیں دیتے تھے. چلو آج عہد کر لو, عمران خان کو چندہ دے دو یا اپنے کمشنر کو چندہ دے کر وہ پیپ تو ڈلوا دو, یہ تو کر لو کچھ. آج اس قوم کا جنازہ نکل گیا. آج تیل خرچ ہو رہا ہے, وہ اتنا ٹکڑا نہیں ڈر رہا. وجہ کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ کوئی درخواستوں پر توجہ ہو رہی ہے, نہ کوئی فریاد سنی جا رہی ہے. اور رات میں نے ایس ایچ او سے کہا کہ جناب ہم صبح نماز جمعے کے بعد ہم احتجاجی ریلی نکال رہے ہیں. اگے سے مینوں کہندا اداں دا کام نہ کریو کہ تہاڈے خلاف فیصلے ہو جان. ہم حق مانگتے ہیں تو ہم پر یہ گرا. ہائے ہائے, آج مجھے اپنے قائد کا وہ جملہ یاد آیا, ہم آہ بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں چالان, اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. یہ ہے حقیقت میں, یہ انسانیت ہے تمہارے اندر. عمر نے پرنالہ اکھاڑا نمازیوں کے کپڑوں کے پیش نظر. لیکن مسلمان بھائیوں, عمر نے غلط نہیں کیا, عمر نے صحیح کیا تھا. لیکن اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ کہہ کر عمر کو بھی حیران کر دیا اور قاضی القضات کو بھی حیران کر دیا. حضرت عباس نے کہا قاضی صاحب یہ پرنالہ یہاں جو لگا تھا, میرا اعتراض یہ ہے یہ پرنالہ میرے پیغمبر نے یہاں لگوایا تھا, میرے آقا نے یہاں لگوایا تھا. اس لیے میرے نبی کا لگایا ہوا پرنالہ عمر کون ہوتا ہے کہ اس کو اٹھاڑ دے؟ اعتراض کیا. عمر نے جب یہ جواب سنا, عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قاضی نے پوچھا جناب امیر المومنین صاحب, فیصلہ تم دیتے ہو کہ میں دیتا ہوں, اب بتاؤ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ عمر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. کہا قاضی صاحب آپ فیصلہ نہ دیجئے, فیصلہ آج میں اپنی سزا خود منتخب کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں سزا یہ منتخب کرتا ہوں کہ میں پورے مدینہ کے اندر اعلان کرتا ہوں کہ سارا مدینہ جمع ہو جائے, سارا مدینہ جمع ہو جائے. وہاں جمع ہو کر میں نیچے کھڑا ہوں گا, عباس میرے سر پہ کھڑے ہوں گے, اور کھڑے ہو کر
اس پرنالے کو وہاں سے اکھاڑ کر دوبارہ وہاں لگائیں گے جہاں پر میرے نبی نے لگایا تھا۔ میں نیچے پوڑی بن کر میں نیچے کھڑا ہوں گا، اس کے میرے سر پہ کھڑا ہو کر عباس یہ پرنالہ لگائے گا۔ قاضی نے کہا حضرت عباس سے کہ یہ سزا آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ حضرت عمر نے پورے مدینہ کو جمع کرنے کا حکم دے دیا، فرمایا کہ میں جمع کرتا ہوں۔ مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، اور وقت آیا حضرت عمر نیچے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس کو کہا میرے کندھوں پہ چڑھو، اس کو اکھاڑو اور گارا بنا کر اس کو وہاں پہ لگاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے عمر نیچے کھڑا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ مسلمان بھائیوں، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ آج نیچے کھڑا ہے، اوپر حضرت عباس کھڑے ہیں، گارے سے پرنالہ لگایا جا رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سارا گارا عمر کے چہرے پر پڑ رہا ہے، مٹی عمر کے کپڑوں پہ پڑ رہی ہے۔ دنیا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کہا عباس معاف کر دے، اتنا ذلیل تو نہ کر 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ کو۔ عباس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ کام کروں گا۔ حضرت عباس نے اس پرنالے کو اکھاڑا اور وہاں پہ لگا دیا۔ لگانے کے بعد تاریخ دیکھی، پورے مدینہ نے دیکھا، عمر کے پورے جسم پر گارا پڑا تھا، پانی پڑا ہوا تھا، سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ لیکن مسلمان بھائیوں، حضرت عباس نیچے اترے، پرنالہ اتار کر، پرنالہ لگا کر نیچے اتر کر عمر کو سینے سے لگایا، عمر کو سینے سے لگا کر عمر کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا لوگو، میں عمر کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں آج دنیا کو عمر کا انصاف دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا آج دنیا کے سامنے عمر کا انصاف نظر آ گیا، اور آج میں اگلا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے صرف عمر کا انصاف دکھانا تھا، آج عباس پورا گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہے۔ میں گھر نہیں رکھنا چاہتا، مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرنالے کی ضرورت نہیں، میں دنیا کے سامنے عمر کا انصاف دکھانا چاہتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، اسلام پھیلتا پھیلتا فلسطین تک پہنچا، مسجد اقصی تک پہنچا۔ یہاں پر قلعہ بند ہو کر یہودی قلعہ بند ہو گئے، بڑا سٹاک جمع کر لیا، کئی دنوں سے اس کا محاصرہ چل رہا تھا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد یہودیوں کے عالم اس قلعے کی فصیل پر آئے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا مسلمانوں، تم قیامت تک بیٹھے رہو، ہمارا قلعہ فتح نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فتح کون کر سکتا ہے، وہ ایک درویش نما حکمران آئے گا، وہی فتح کر سکتا ہے، بس یہ فتح وہی کر سکتا ہے۔ ہماری توریت بتا رہی ہے، ہماری انجیل بتا رہی ہے، ہماری زبور بتا رہی ہے کہ اس قلعے کو کون فتح کرے گا۔ وہاں کے جرنیل نے حضرت عمر کو خط لکھ دیا، کہا حضرت آپ آ جائیے اور آ کر ان کے سامنے پیش ہو جائیے۔ مشہور واقعہ ہے، مدینہ سے چلنے والا۔ سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے چلنے لگے، تاریخ پڑھو، خدا کے لیے تمہیں اگر اپنے مذہب سے وابستگی ہو تو کبھی دشمن کے پنجے میں کبھی نہ جا سکو۔
جو لوگ کہتے ہیں عمر نے حکومت غصب کر لی تھی، ابو بکر نے غصب کر لی تھی، آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ آج صحابہ سے مشورہ کیا میں چلا جاؤں، سب نے مشورہ دیا چلے جائیے، اور اپنا قائم مقام امیر کس کو بنا کے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ علی کا اگر منصب غصب کیا ہوتا عمر نے تو کیا علی کو اپنا قائم مقام بنا کے جاتے؟ ہائے ہائے، کتنے ظالم لوگ ہیں، کہتے ہیں جی علی کا حق مار کے بیٹھ گئے تھے۔ آج دیکھ، علی کو حکمران بنا کر، علی کو قائم مقام بنا کر عمر آج فلسطین جا رہا ہے۔ نہ کوئی پروٹوکول، ایک سواری، ایک اونٹ اور ایک غلام، 2 افراد چل پڑے۔ جاتے جاتے آپ نے کہا غلام سے، بھائی اونٹ ہے، اونٹ جانور ہے، ہم دونوں اس پہ سوار نہیں ہوں گے۔ ہائے ہائے، ہم دونوں اس پہ سوار، یہ جانور ہے، اس کا حق بھی ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اس پر ہم دونوں نہیں جمع ہوں گے۔ ہاں باری باری ہوں گے، ایک منزل تو چلے گا مہار پکڑ کر، میں سوار ہوں گا، اور ایک منزل تو سوار ہوگا اور میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ یہ ہے بادشاہ۔ مسلمان بھائیوں، اللہ کی شان دیکھیے، جب بیت المقدس قریب آیا اس وقت باری آ گئی غلام کے سواری کی، اور باری آ گئی مہار پکڑ کے چلنے کی امیر المومنین کی۔ غلام نے کہا امیر المومنین، سامنے بیت المقدس نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اپنی باری کی قربانی دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے، میں مہار پکڑتا ہوں۔ عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، عمر کے عدل کے خلاف ہے، میرا انصاف کے خلاف ہے، اگر باری تیری ہے تو ہی سوار ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کو اطلاع پہنچ گئی، سارے مسلمان فوجی استقبال کے لیے جگ گئے، آگے پہنچے۔ جرنیل نے دیکھا عمر کے جسم پہ جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پر 18 پیوند لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں، 18 پیوند، جس میں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک پیوند چمڑے کا تھا اور باقی 17 جو تھے وہ کپڑے کے تھے۔ آج ہمارے یہاں کٹ آ جائے، ہم کرتا نہیں پہنتے، عمر کے جسم پر جو کرتا تھا اس پر 18 پیوند لگے ہوئے تھے۔ مسلمان بھائیوں، یہ کہانی اور واقعات آپ نے بہت سنی، لیکن آج میں ایک اور مثال آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا طالب علمی زمانہ تھا، یہ غالباً شاید 70 کے ارد گرد کی بات ہے، 72 کی 74 کی، مجھے اب سن تو یاد نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر پاکستان کے اندر صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ وہ مرد قلندر تھا جو حدیث پڑھا، رات کو جلسوں میں چلتا تھا اور صبح جا کر درس حدیث دیتا تھا۔ یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد تھے، گاڑی میں سفر کر کے کراچی کی طرف جا رہے تھے۔ یہ میں اپنا منظر دے پیش کر رہا ہوں۔ ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر تھوڑی سی گاڑی رکی،
وہاں پر جامعہ رشیدیہ نے تقریر کا انتظام کیا ہوا تھا. جو اسٹیج بنا تھا اس اسٹیج پر میں کھڑا تھا اور میرے آگے مفتی محمود صاحب کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے. آج منبر رسول پر باوضو کھڑا ہو کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود مفتی محمود کا یہاں سے لے کر یہاں تک کرتا پھٹا ہوا تھا اور ٹانکے لگے ہوئے تھے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ چیز. کاش ایسے حکمران اللہ ہمیں دے دے. اور حقیقت ہے ایسے خدا کا خوف رکھنے والے حکمران ہوں گے پھر اس ملک میں تبدیلی اور انقلاب آئے گا. تم جس تبدیلی اور انقلاب کی سوچ رہے ہو یہ نہیں آ سکتا. یہ پینترے بدلتے رہیں گے, چہرے بدلتے رہیں گے. جب تک کہ نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی. اس نظام کو بدلنے کی سوچ پیدا کرو. اور نظام بدلے گا کون؟ وائسرا سے یہ باہر سے پڑھ پڑھ کر آ کر نہیں, اس نظام کو بدلے گا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی حافظ قرآن بدلے گا, کوئی مسجد میں رہنے والا کوئی مولوی بدل سکتا ہے, کوئی خوف خدا رکھنے والا بدل سکتا ہے. جو دین کے خلاف ہو گئے, جن کا آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی پاکستان بننے کے مخالف تھے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک مولوی بھی پاکستان بننے کا مخالف نہیں ہو سکتا. ہاں, جن علماء نے مخالفت کی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نعرہ مار رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ان کی اپنے جسم پر تو لا الہ الا اللہ ہے نہیں, تو یہ کیسے لا الہ الا اللہ نافذ کر سکتے؟ نہیں نافذ کر سکتے. مسلمان بھائی, بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا حقیقت میں اس نے جرنیل نے کہا حضرت یہ ایک تھوڑا سا میں جبہ لے کے آیا ہوں, یہ پہن لیجئے, یہ کرتے اتار دیجئے. مسلمان بھائیوں توجہ کیجئے, توجہ. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جرنیل تم کیا سمجھتے ہو کپڑوں میں عزت ہے؟ عزت اسلام کے اندر ہے. ہمیں اسلام نے عزت دی ہے, کرتوں میں کپڑوں میں عزت نہیں دی. آج یہ اسلام عزت بنی ہے تو صرف اسلام کی وجہ سے. میں نہیں کو کپڑے بدلتا. اس حالت کے اندر حضرت عمر بیت المقدس پہنچے. خدا کی قسم تاریخ کیا کہتی ہے, وہ لوگ یہودی اور نصارہ کے علماء جو توریت اور انجیل دے کر بیٹھے ہوئے تھے, کاش میری قوم نے قرآن پڑھا ہوتا. قرآن کہتا ہے مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل. صحابہ کی مثالیں توریت میں بھی ہے اور صحابہ کی مثالیں انجیل میں بھی ہے. نہیں مانتے تو آج یہودیوں نے توریت اور انجیل کھول کر کہا, توریت کھولی, انجیل کھولی اور عمر کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر کہا یہ پکڑو چابیاں. ہماری توریت کہہ رہی ہے کہ عمر یہی ہے اور یہی بیت المقدس فتح کر سکتا ہے. چابیاں دے دی اور کہا توریت کے مطابق ہی یہ فتح کر سکتا ہے اور انجیل کے مطابق یہ فتح کر سکتا ہے. مسلمان بھائیوں, یہ عمر کی زندگی تھی. میں بہت سمیٹنا چاہ رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا میں اس کو وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. مجھے پھر آپ کے لوگ کہتے ہیں جی دیر کر دندہ, میں کی کروں. میں جو چیز میں آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے. میں خدا کی قسم میرا صرف ایک شوق ہے. میں کہتا ہوں کہ کم از کم صحابہ کے لیے میں آپ تک وہ چیزیں پیش کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اپنے اسلاف کی زندگی پر. مسلمان بھائیوں,
میں اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر زمین پر لیٹے ہوئے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، روشن ہوا، آپ لیٹے دیکھتے جا رہے، آخری رات کے اندر وہی چاند مدھم ہو گیا، زوال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا، ایک دعا کی، اللہ یہ 14ویں کا چاند پورا ہو کر پھر اس پہ زوال ہے، اب میری حکومت کا بھی چاند چمک چکا ہے، اب لگتا ہے میرا بھی زوال ہے، اب میرا بھی وقت آخری آ چکا ہے، لیکن میں تیرے در سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کیا؟ اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلدی حبیبک۔ کہا اللہ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے شہادت دے دے اللہ تیرے راستے کے اندر، اور وفات دے رہے تیرے نبی کے شہر کے اندر۔ ایک شخص نے دعا سنی، کہا عمر پاگل ہو گیا، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت پھیلی ہوئی ہے، اس کو تیرے اللہ کے راستے میں یہاں شہادت کا معنی تو کافر کے ہاتھوں مر رہا نا، یہاں اس کافر کون اس کو مار سکتا ہے؟ لیکن یہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ آپ مدینہ پہنچے، اگلے دن ایک شخص حضرت عمر کے دربار میں پیش ہوا، کہا حضرت ایک استغاثہ ہے، ایک شکایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کہ میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھ سے ٹیکس بہت زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہا جی میں چکیاں بناتا ہوں۔ کہا تیرا کام تو مدینہ کے اندر صرف تیرے ہی کام ہے، اتنا کام عروج پر ہے، یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، تیری شکایت غلط ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس کی درخواست رد کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا ایک چکی یار میرے واسطے بھی بنا دے۔ وہ کہنے لگا میں ایک ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا، کہا حضرت گرفتار کر لے۔ فرمایا ابھی تو اس نے اقرار کیا ہے، جرم تو نہیں کیا، میں جرم سے پہلے اس کو کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ یہ شخص کون ہے؟ اس کا نام فیروز ہے، اس کی کنیت ابو لولو ہے، یہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، ایران کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک خنجر زہر آلود کیا اور فجر کی نماز کے وقت مسجد میں جا چھپا۔ آگے جا کر حضرت عمر نماز پڑھانے لگے، آپ نے نیت باندھی، تھوڑی سی تلاوت کی، اس نے آگے بڑھ کر حضرت عمر پر خنجر کے حملے کر دیے۔ مسلمانوں توجہ کرنا، میں آج ایک جملہ میں نے آج سے 2 جمعات پہلے بھی کہا تھا کہ عثمان کا قاتل جس نے قرآن کو ٹھوکر ماری تھی، یاد رکھیے جو قرآن کا منکر ہوگا، جو قرآن کی توہین کرے گا، جو مسجد کی توہین کرے گا، جو نماز کی توہین کرے گا، وہی صحابہ کا دشمن ہوگا۔ وہ صحابہ کا جو صحابہ کو ماننے والا ہوگا، وہ نماز کی عظمت کو بھی مانے گا، وہ خدا کے گھر کے تقدس کو بھی مانے گا، وہ قرآن کی عظمت کو بھی مانے گا، اور جو ان چیزوں کو نہیں مانتا وہی صحابہ کا دشمن ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی۔ دوسری بات، آئیے اس نے حملہ کیا، حضرت زخمی ہو گئے، نیچے گر گئے، اللہ اکبر، نیچے گر کے کہا الصلاۃ، نماز نہیں توڑنی، نماز پوری کرو، میری فکر نہ کرو، نماز کی فکر کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، آپ نے نماز مکمل کی،
لیکن سب بندی ہوئی تھی. اس دشمن نے سب بندی کے اندر سے نکلنا چاہا, بھاگنا چاہا. وہ سب بندی میری اور آپ کی تھوڑی تھی. پرے ہو جا یار, ہو جا, میرے کپڑے خراب ہوں دے. شریعت کہتی ہے جڑ کے کھڑے ہو, تمہارے اندر خلا نہیں ہونا چاہیے. وہ صحابہ کی سب بندی تھی. اس نے بڑی کوشش کی نکلنے کی, نکل نہ سکا. اس نے 17 صحابہ کرام کو زخمی کیا, جن میں 7 وہ بھی شہید ہو گئے, باقی زخمی ہو گئے. اخیر نماز ختم ہو گئی. ایک صحابی نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی, اس کو اوپر ڈال کر اس کو پکڑ لیا. جب پکڑا اس نے دیکھا کہ میں تو پھنس گیا, میں تو پھنس گیا. اس نے وہی خنجر اپنے مارا. عمر کا دشمن عمر پر لعنت کرتا ہے اور چھرے اپنے آپ کو مارتا ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی. اس ابو لولو نے اپنے اوپر خنجر مارا. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ عمر کا دشمن اپنے آپ کو مارتا ہے. میرے بھائی, خنجر مارا اور اپنے آپ کے خنجر سے مر گیا. حضرت عمر کو گھر لے کے گئے. مسلمان بھائیوں, جب گھر لے کے گئے آپ نے سب سے پہلا سوال کیا, بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا کہ کافر ہے. آپ نے کہا الحمدللہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میرے خون میں کسی مسلمان کا حق نہیں ہے. ہائے ہائے. مسلمان بھائیوں, اخیر آپ نے 6 آدمیوں کا بورڈ بنایا کہ میرے بعد خلافت یہ شخص متعین کریں گے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا. بلا کے کہا عبداللہ, اللہ نے ساری سن لی ہیں, ایک تمنا اور رہتی ہے. جا میری امی عائشہ کے پاس چلا جا اور جا کے کہو کہ مجھے روضہ انور کے اندر جگہ دے دے. حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کے امی عائشہ کو کہا کہ آپ کے بیٹے کا پیغام ہے کہ مجھے روضے کے اندر جگہ دے دے. امی عائشہ کی چیخ نکل گئی. رو کے کہا میں عمر کو جگہ کیوں نہ دوں؟ عمر وہی ہے جب پورے مدینہ کے اندر مجھ پر حملے ہو رہے تھے, میری عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی, سب سے پہلے میری گواہی دینے والا عمر تھا. جس بیٹے نے میری گواہی دی تھی, آج اس بیٹے کو میں روضے انور کے اندر جگہ کیوں نہ دے دوں؟ کہا جاؤ جا کے عمر کو کہہ دو کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. لیکن عائشہ اپنے وفادار بیٹے کے لیے اپنی جگہ کو آج بیٹے کے لیے قربان کرتی ہے. ہاں مسلمان بھائیوں, قرآن کا فارمولہ سن لیجئے. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن نے فارمولہ پیش کیا کہ جہاں سے مٹی لے کر انسان کو بنایا جاتا ہے, اس میں پھر اسی کے اندر وہیں جا کے اس کو دفن کیا جاتا ہے اور وہیں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. آج مجھے کہنے دیجیے عمر کی مٹی کہاں سے نکلی؟ زور سے, عمر کی مٹی کہاں سے لی گئی؟ روضہ انور کے اندر سے. روضہ انور کون سی جگہ ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر سے لے کر میرے روضے کی جگہ یہ ساری جنت کا ٹکڑا ہے. عمر کی مٹی جنت سے لی گئی. عمر آج بھی کہاں ہے؟ جنت میں ہے. عمر کے جنتی ہونے میں